سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سزا اتنی سخت کیوں دی گئی، اتنی شدید سزا کیوں ہے؟ پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے تو اس کو سمجھا دیا جائے، اس کو جیل میں بند کر دیا جائے، یا اسے اور جوتوں سے یا لاٹھیوں سے مار پیٹ کے چھوڑ دیا جائے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ 100 کوڑے گن کے مارے جائیں؟ ایک کم یا ایک زیادہ کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے کہ 100 کے 100 پورے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہو تو پھر جینے کا حق بھی نہ دیا جائے، مار مار کے مار دیا جائے، اور مارا بھی کس سے جائے؟ پتھروں سے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر آپ کو کبھی چوٹ لگی ہو کسی اینٹ کے ساتھ، کسی دیوار کے ساتھ آپ کے پاؤں کو، یا کونی لگ گئی ہو، یا کوئی پتھر آ کے گرا ہو، تو کتنی شدید اذیت ہوتی ہے۔ تو کہاں یہ کہ ایسے مرد کو اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ ہلاک ہو جائے، اور جب سزا مل گئی ہو، مرد ہو یا عورت دونوں، اس میں عورت کو بھی نہیں چھوڑا گیا، جب سزا مل رہی ہو تو ایک گروہ اس سامنے کھڑا وہ تماشا دیکھ رہا ہو، تاکہ اس کی بھی ذلت ہو جس نے غلط کام کیا، اور دوسرے بھی عبرت پکڑے کہ ہم نے ایسے کام سے توبہ کرنی ہے۔ اسلام کے علاوہ گزشتہ اقوام و ادیان میں، جیسے کہ میں نے بتایا، اس چیز کی سزا رکھی گئی تھی۔ مثلا مصریوں کے ہاں اس کی سزا یہ تھی کہ مرد کو لاٹھیوں سے خوب پیٹا جائے اور عورت کی ناک کاٹ دی جائے۔ قریب قریب ایسی ہی سزائیں بابل، اشوریوں کے ہاں اور قدیم ایران میں بھی رائج تھیں۔ ہندوؤں کے ہاں عورت کی سزا یہ تھی کہ اسے کتوں سے پھڑوا دیا جائے، اور مرد کی یہ کہ اسے لوہے کے گرم پلنگ پر لٹا کر چاروں طرف آگ جلا دی جائے۔ ہندوؤں کے ہاں اس چیز کی سزا یہ تھی۔ یونان اور روم میں ابتداءً ایک مرد کو یہ حق حاصل تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو زنا کرتے دیکھ لے تو اسے قتل کر ڈالے اور اس سے مالی تاوان وصول کرے۔ لیکن موجودہ زمانے کے مغربی قوانین جو ہیں، اس میں اب یہ عیب نہیں رہا، یہ جرم نہیں رہا، جب تک کہ انسان اپنی مرضی سے کرتا رہے۔ ہاں، اس وقت جرم ہے جبکہ شادی شدہ کوئی شخص اپنے شوہر کی مرضی یا اپنی بیوی کی مرضی کے خلاف یہ کام کرے۔ اسلام یکا یک اٹھ کر ایک شخص کو صرف زنا کی سزا ہی نہیں سناتا، بلکہ اس سے پہلے کئی احتیاطی تدابیر بتاتا ہے تاکہ انسان ایک بڑے جرم میں مبتلا ہونے سے بچ جائے۔ اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اس میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے، پھر اسے آخرت کی باز پرس کا احساس دلاتا ہے کہ دیکھو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن اللہ کے ہاں مر کے جانا ہے اور جواب دینا ہے۔ پھر اسی طرح بہت سے طریقوں سے انسان کے اندر قانون کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ کا قانون فالو کرنے کے قابل ہے، نہ کہ بھول بھلا دینے کے۔ پھر اسی طرح آدمی کے لیے نکاح کی تمام آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں حسب نسب، مال و دولت اور جہیز اور بری اور بڑے بڑے حق مہر کی وجہ سے، اسلام ان سب چیزوں کو کنڈم کرتا ہے اور شادی کرنے کو ایک آسان کام بناتا ہے۔ اگر ایک بیوی سے کسی کی تسکین نہ ہو تو مردوں کو 4 تک بیویاں رکھنے کی بھی اجازت دیتا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ قانون کے دائرے کے اندر رہیں، قانون سے باہر کسی عورت کی عزت و عصمت کو ہاتھ نہ ڈالیں، کیونکہ عموماً مردوں کے اندر عورتوں کی نسبت اس چیز کی خرابی کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ عورت کی زندگی کا تو ایک بڑا وقت بچے کی پیدائش میں، اس کو دودھ پلانے میں، اس کو سنبھالنے میں گزر جاتا ہے، جس میں بچہ جب عورت کے پاس آ جاتا ہے تو اسے مرد کی خواہش بھی کم ہو جاتی ہے، اور رغبت نہ ہونے کے بعد اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں جاتی، اس کی ساری دلچسپیوں کا مرکز اس کا بچہ ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن مردوں کے اندر چونکہ ایسی کوئی چینج نہیں آتی، اور ان کے لیے یا تو ان کی بیوی ہے، اور اگر بیوی نہیں تو کوئی اور لڑکی یا کوئی اور عورت، تو اس صورت میں بغیر شادی کے کسی اور عورت اور کسی اور لڑکی سے تعلق رکھنا حرام قرار پایا۔ اس کا حل یہ ہے کہ جائز طریقے سے
اس لڑکی سے جس نے اسے چھپ چھپا کے دوستی رکھی ہوئی ہے اس سے نکاح کرے اور اس کے بھی حقوق کی حفاظت کرے، نہ کہ اسے بلیک میل کرے اور اسے صرف اپنی لذت پرستی کا نشانہ بنا کے بعد میں چھوڑ دے۔ پھر اسی طرح اگر دونوں کے درمیان شادی کے بعد مرد اور عورت کے درمیان تعلقات اچھے نہ رہے تو اجازت دی گئی، مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت خلا لے سکتی ہے، اور ناموافق حالات میں خاندانی پنچایت سے لے کر سرکاری عدالت تک رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اگر مصالحت ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ دونوں فریق ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جہاں پھر مناسب سمجھے وہاں نکاح کر لیں۔ اسلامی معاشرے کے اندر لونڈیوں کو بھی، غلاموں کو بھی مجرد چھوڑنے کی یعنی بغیر شادی شدہ چھوڑنے کی ممانعت قرار پائی۔ آپ آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی احکامات کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، بے نکاحوں کو نکاح کر دو تاکہ زنا پھیل ہی نہ سکے۔ پھر اسی طرح زنا کی طرف رغبت دلانے والی ساری چیزیں بین کر دی گئیں۔ میوزک انسان کے ایسے حیوانی جذبات کو ابھارتا ہے، اس کا سننا حرام قرار پایا۔ فحش تصویروں کو چھاپنا اور ان کو دیکھنا حرام قرار پایا۔ عورت اور مرد کو اپنے سطر کو ڈھانکنے کی تلقین کی گئی، مرد کو مرد کے سامنے اور عورت کو عورت کے سامنے بھی مخصوص حصوں کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور سورت نور سے پہلے سورت احزاب میں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ گھر سے نکلیں تو چادریں اوڑھ کر گھونگھٹ ڈال کر نکلیں، وہ انشاءاللہ بعد میں آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اور اسی طرح مسلمان عورتوں میں سے ازواج مطہرات کو نمونہ بنا کر یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر مردوں سے کوئی چیزوں کا لین دین ہو تو پردے کے پیچھے سے ہو۔ اسی طرح پروسٹیٹیوشن کو بھی روکا گیا، کوہبہ گری کو۔ مرد اور عورت کو تنہائی میں اکٹھا بیٹھنے، اکٹھا میل ملاقات کرنے، اکٹھے سفر کرنے سے روک دیا گیا تاکہ کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہ آئے کہ جس سے دونوں کے درمیان کوئی خرابی ہو سکے۔ چھپی دوستیوں سے منع کیا گیا، نگاہ کو غلط چیز پہ ڈالنے سے منع کیا گیا، حرام قرار دیا گیا کہ وہ آنکھ کا زنا ہے۔ ایسی گفتگو سننے سے منع کیا گیا، یعنی کسی شوہر بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو اس قسم کی یا کسی بھی دو افراد کے درمیان اس کو کانوں سے سننا اور میوزک کو سننا جس میں مرد اور عورت کے باہم ایک دوسرے کے لیے ایسے جذبات کا کھلم کھلا اظہار کیا جاتا ہے، اس کو روکا گیا۔ ایسی کہانیاں، ناول، افسانے، ڈرامے، فلمیں، ان چیزوں کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا کہ جس کے ذریعے ایک معاشرے کے اندر ان چیزوں کی وبا پھوٹ سکتی ہے۔ اور اسی طرح ہاتھوں سے اگر کوئی ایسا کام انسان کر رہا ہو تو ہاتھوں کا زنا قرار پایا۔ پاؤں سے جب انسان چل کر کسی ایسی جگہ پر جائے تو پاؤں کا زنا قرار پایا۔ اور آخری چیز پھر اگر کوئی شخص اس کی تصدیق کر دے عملی طور پر شرمگاہ کے ذریعے تو اس پر سخت سزا سنائی گئی۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اسلام کی اس سزا کو وحشیانہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام بڑا ہی سخت دین ہے کہ اس میں ایک اتنے چھوٹے سے قصور کی سزا اتنی بڑی مقرر کی گئی۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی مجرم کا ساتھ نہیں دیتا، مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ جس معاشرے میں مظلوم کی بجائے مجرم کا ساتھ دیا جائے اس معاشرے کے اندر کبھی خیر اور بھلائی ہو نہیں سکتی، کیونکہ مظلوم شخص کو اگر حق نہ ملے اور ظالم شخص اگر دندناتا پھرے تو پھر ایک جگہ جب اس نے کسی مسلم کا خون پی لیا یا کسی کی عزت کو روند ڈالا، پامال کر ڈالا، تو پھر وہ شخص اس راہ میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ جب حیا ختم ہو جائے گا تو وہ دوسروں کے لیے بھی ایک شر اور فساد اور مصیبت کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے اس چیز کو کیا حکم دیا گیا کہ تمہیں نرمی نہیں کرنی ہوگی، چھوڑنا نہیں، کسی قیمت پر اس مجرم کو معاف کیا ہی نہیں جا سکتا، نہ کسی صدر کی اپیل پر، نہ کسی وزیر اعظم کی اپیل پر۔
اور نہ بہت بڑے جلوس کے کسی مطالبے اور احتجاج پر، کسی صورت میں نہیں، کوئی اور اس کا آلٹرنیٹ نہیں، ہر صورت میں سزا دینا ہوگی، اور اگر سزا نہیں دو گے تو دنیا کی ذلت بھی اور آخرت کی بھی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، تمہارا تو ایمان خطرے میں ہے اگر تم اس حد کو قائم نہیں کرو گے۔ اگر تمہارا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو ایسے مجرم کو مت چھوڑنا، ورنہ یہ شر اور یہ عصمت دری تمہارے معاشرے میں عام ہو جائے گی، اور جس سے لوگوں کی عزت اور عصمت جو ہے وہ لٹ جائے گی، اور معاشرے کا سکون درہم برہم ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ کیوں لڑکیوں کے باہر نکلنا یا کہیں جانا یا تنہا جانا جو ہے ایک خطرے کی بات سمجھی جاتی ہے۔ کس طرح کا معاشرے کے اندر شر اور فساد پھیل چکا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ایسا جرم کرنے والوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، بلکہ سارے ذرائع ایسے ہیں کہ جس میں ایسا جرم کرنے والے کو انکریج کیا جا رہا ہے۔ رات جب میں ٹریول کر رہی تھی تو ایئر ہوسٹس میرے پاس آئی، کہنے لگی کون سی لیں گی اخبار؟ میں نے کہا کوئی بھی ڈال دو۔ تو اس نے جب یہ دی تو جنگ تھی کل کی، تو اس میں ایسی سرسری میں ورق پلٹ رہی تھی تو اس میں مارلن منرو کی کہانی لکھی ہوئی تھی، بڑی ہی عبرت ناک کہانی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ میں اگلے احکامات پڑھانے سے پہلے یہ کہانی آپ کو سنا دوں کہ مغرب کے معاشرے کا حال کیا ہے، اور اسلام نے اگر اتنی سخت سزا دی ہے تو کیوں دی ہے، اس شدت سے اس جرم کو روکا ہے تو کیوں روکا ہے۔ زنا ایسی خرابی ہے، ایک ایسی برائی ہے کہ جس کے مرتکب اگر کسی معاشرے کے اندر سروائیو کرتے ہوں تو وہ لوگوں کا جینا حرام کر دے، لوگوں کے لیے ایک بری مثال بن جاتے، لوگوں کی عزت و عصمت اور ان کے امن چین کے اوپر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ مارلن منرو جو ہے، اس سے منسوب 20ویں صدی کا ایک بہت بڑا سکینڈل تھا۔ یہ 20ویں صدی کے بڑے سکینڈل کے نام سے یہ سیریز ہے جس میں اس کا ذکر آیا ہے، اور اس کو حسن کی دیوی کہا جاتا تھا۔ آئنسٹائن اور اہم امریکی سیاستدانوں سے اس کے تعلقات تھے، اور پھر اسی طرح اس نے بہت بڑے دانشور کی بیوی کہلوانے کے لیے ایک بہت مشہور رائٹر آرتھر سے شادی کی، اور پھر بالآخر اس نے کہا جاتا ہے خودکشی کر لی۔ میں ذرا سی جلدی اس کے چند ایک ہنٹس آپ کو سناتی ہوں۔ مارلن منرو ایک ایسی اداکارہ رہی ہے جس کی اداکاری سے زیادہ سکینڈلز نے اسے شہرت دوام عطا کی۔ صدر جان ایف کینیڈی سے عظیم سائنسدان آئنسٹائن تک اس کے سکینڈلز نے مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، ان سب کے ساتھ ملوث تھی۔ مارلن منرو کی موت بھی انتہائی پراسرار حالات میں ہوئی، اور اس دور کے تمام امریکی اخبارات کی یہ متفقہ رائے تھی کہ ایف بی آئی نے صدر امریکہ اور مارلن منرو کے خفیہ تعلقات اور اس کے نتیجے میں اہم امریکی راز افشا ہونے کے خوف سے اسے قتل کرایا تھا۔ اخبارات نے مارلن منرو پر یہ الزام بھی لگایا کہ صدر کینیڈی سے اس نے اہم راز حاصل کر کے روس کو پہنچائے تھے۔ اپنے بے شمار سکینڈلز اور بے راہ روی کی وجہ سے مارلن منرو کو عبرت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی بچپن کی محرومی اور دکھوں کے سائے سے کبھی پیچھا نہ چھڑا سکی۔ صرف 15 سال کی عمر میں وہ اپنے ایک سرپرست باپ کے مجرمانہ حملے کی وجہ سے ایک بیٹے کی ماں بن گئی تھی، مگر اس کی ایک آنٹی نے اس بچے کو اس سے چھین لیا اور زندگی بھر اس نے وہ بچہ نہ دیکھا، صرف 15 سال کی عمر میں۔ 5 اگست 1962 کو جب مارلن منرو کی لاش اس کے اپارٹمنٹ میں پائی گئی تو اس کی زندگی میں ہی اس کے گرد پھیلی ہوئی پراسراریت کا دائرہ اس کی موت کے بعد اور بھی وسیع اور گہرا ہو گیا۔ شوبز سے وابستہ افراد چارلی چیپلن سے میڈونا تک ہمیشہ متنازع خبروں کی زد میں رہے ہیں۔ ان کے سکینڈلز کا بنیادی موضوع ہمیشہ سیکس، شادیاں اور طلاقیں رہا، مگر ان میں سے کوئی فنکار بھی آج تک ان تمام معاملات میں مارلن منرو کا ریکارڈ نہیں توڑ سکا۔ اس نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد اپنی زندگی کے قیمتی سرمایہ کو وراثت میں ملی ہوئی کسی بے پناہ دولت کی طرح انتہائی لاپرواہی سے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ مارلن منرو اس اعتبار سے خوش قسمت تھی کہ زبردست سکینڈلز اور بے راہ رو زندگی کے باوجود اس کی لیجنڈ فنکارہ کی حیثیت سے کبھی متاثر نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی خوبصورت جسم کی نمائش کا کبھی کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیا۔ لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دیوانہ وار اس کی تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے آتے تھے اور اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے جمع رہتے۔ 1 جون 1926 کو لاس اینجلس میں نومارجن مورٹینین کے نام سے جنم لینے والی مارلن منرو کا بچپن دکھوں، پریشانی اور محرومیوں کی ایک عبرتناک داستان ہے۔ اس کی ماں گلیڈی جو فلم ایکٹر کی حیثیت سے کام کرتی تھی، اس کی پیدائش کے صرف 12 روز بعد اس کو خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنا پڑی، یعنی صرف 12 دن کی تھی یہ بچی
کہ اس کی ماں ملک چھوڑ کے چلی گئی. جب ماں نے اپنے ایک دوست کا گلا کاٹنے کی کوشش کی. اپنی زندگی کے اگلے 15 سال مارلن نے چلڈرن ہوم میں ایسے ماں باپ کی زیر نگرانی گزارے جنہوں نے اس کی شخصیت سنوارنے کی بجائے اسے ایک نروس اور خوفزدہ لڑکی کے روپ میں ڈھال دیا. اس خوف پر قابو پانے کے لیے زندگی کے آئندہ برسوں نے اپنی زندگی کو بے راہ روی کے اندھیروں میں دھکیل دیا. یہ ذرا دیکھتے جائیں نا کہ اس معاشرے میں جس میں زنا کی وبا عام ہوئی، اس میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ماں باپ اور جرائم میں ملوث ہیں، اور بچوں کو ہومز میں چھوڑ کے خود فرار حاصل کر رہے ہیں. اور ہومز میں پلنے والی یہ بچی جب بڑی ہوئی تو 15 سال کی عمر میں مارلن منرو کہتی ہے کہ اسے اپنی سب سے بڑی ٹریجڈی کا سامنا کرنا پڑا جب میرے ایک سرپرست باپ نے، یعنی اپنا باپ تو پتہ ہی نہیں کہ کون تھا، کیونکہ ماں کا کوئی دوست تھا جس کا وہ گلا کاٹنے لگی تھی تو پھر اسے بھاگنا پڑا ملک سے. تو معلوم نہیں اسی دوست کی بیٹی تھی یا بچی تھی یا کون، ان نون، باپ کو کچھ خبر نہیں. اب آپ دیکھیں کہ کیا ہے، جب اپنا باپ نہ ہو تو عزت کی حفاظت کون کرے، بچیوں کی لک آفٹر کون کرے؟ کوئی خاندان نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، خاندان ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، بچے پھر ہومز میں پلتے ہیں. تو ہومز میں جو اس بچی کو لک آفٹر کر رہے تھے، اس میں جو باپ کی حیثیت سے اس کے لیے متعین تھا، اس نے اس پر مجرمانہ حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں یہ حاملہ ہوئی. اور بیٹے کی ماں بننے کے بعد اپنی زندگی کی جو اسے خوشی ملی تھی، اس وقت جلد ہی خوشی یہ ختم ہو گئی جب میری آنٹی نے میرے بچے کو گود لے لیا. میں نے بچے کی خاطر ان سے بھیک مانگی، ان کی خوشامد کی، مگر انہوں نے میرے بچے کو مجھے کبھی دوبارہ دیکھنے بھی نہ دیا. یعنی باپ تو زندگی میں دیکھا ہی نہیں. ماں 12 دن کی تھی تو رخصت ہو گئی، اس کے بعد بیٹا ہوا تو زندگی بھر اس کو نہ دیکھ سکی. آپ سوچیں ذرا اس معاشرے کو، یہ انسان ہے، جی رہا ہے صرف انسان کے طور پر، تو کتنی محبتوں سے محرومی. جب ایک خاندان بکھرتا ہے، اور وہ کیوں بکھرتا ہے؟ اس لذت پرستی کی وجہ سے کہ ہر عورت اپنے حسن اور اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہی ہے. اسے نہ تو کسی شوہر کی پرواہ ہے کہ اس کی وہ عزت اطاعت کرے اور اس کے گھر بسائے، اور نہ اپنے کسی بچے کی پرواہ ہے کہ اس کو وہ پالے اور اس کو پروان چڑھائے. اس کو صرف اپنے حسن کی نمائش اور اپنی دوستیوں کو نبھانے کی فکر ہے. بہرحال مارلن منرو کی آنٹی نے اس کی شادی پڑوس میں رہنے والے ایک لڑکے جم ڈروتھی سے کر دی. ورکنگ کلاس ہاؤس وائف کی زندگی نے اسے جلد بور کر دیا، یعنی شادی کے بندھن میں رہنا نہیں چاہتی تھی. جنگ عظیم دوم کے دوران ڈروتھی کو فوج میں طلب کیا گیا اور انہیں کیلیفورنیا کے ایک بیس میں رہنا پڑا. اس نے فرصت کا وقت کیلیفورنیا کے بار رومز میں گزارنا شروع کیا. یعنی شوہر تو جنگ میں تھا، بیوی نے کیا کیا؟ بار رومز میں جانا شروع کر دیا. یہیں سے اس کی بے راہ روی کی زندگی کا آغاز ہوا. اس نے چند سال بعد جم سے طلاق حاصل کر لی اور ایک فلمی ایجنٹ کے مشورے سے فلمی دنیا میں قسمت آزمائی شروع کر دی. ماڈل کی حیثیت سے مارلن نے جب ہالی ووڈ کی پارٹیوں میں شرکت شروع کی تو یہیں سے اسٹوڈیو مالکان کے ساتھ اس کے اسکینڈل بننے شروع ہوئے. ان اسٹوڈیو مالکان میں 20th سینچری فوکس کا 70 سالہ مالک اور بانی جوشنک بھی شامل تھا. اپنی ضعیف العمری کے باوجود وہ مارلن کے ملکوتی حسن پر بری طرح مر مٹا. اور اسی طرح کولمبیا پکچرز کا مالک ہیری کوہن کا بھی ابتدائی دنوں میں مارلن کے ساتھ سکینڈل بنا، اور ان سکینڈلز کی گونج عرصہ تک ہالی ووڈ میں سنائی دیتی رہی. اب آپ دیکھیں کہ ابھی ٹین ایج میں ہے اور 70 سالہ اور 80 سالہ بوڑھوں کے ساتھ سکینڈلز بن رہے ہیں. یعنی وحشیوں کے جنگل میں ایک لڑکی جس کی کوئی عزت اور کوئی گھر اور کوئی مقام نہیں. مارلن منرو نے بعد میں مختلف انٹرویوز کے دوران بتایا کہ ابتدائی دور میں ہالی ووڈ کے تقریباً تمام ممتاز افراد سے اس کے انتہائی قریبی تعلقات رہے. ایک نہیں، دو نہیں، سب بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ. اگر ان کی تفصیلات بتانا شروع کر دے تو بے شمار افراد کی زندگی اجیرن ہو سکتی ہے. فلم اسفالٹ جنگل وہ پہلی فلم تھی جس نے مارلن کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا. اس فلم کے بعد اسے بڑی کاکٹیل پارٹیوں میں مدعو کیا جانے لگا. اس کی فلمی صلاحیتوں کے حوالے سے ہدایت کار زیادہ مطمئن نہیں تھے، یعنی ایکٹنگ نہیں اتنی زیادہ آتی تھی، مگر اس کے بے پناہ حسن اور بے باکانہ انداز نے اسے دیگر اداکاروں سے ممتاز کر دیا. اس دوران اس کا افیئر اپنے دور کے ممتاز ترین ریاضی دان آئنسٹائن کے ساتھ بھی چلا. اس نے اپنی ساتھی اداکارہ سٹینلی ونٹرز کو اس افیئر کی تفصیلات بتائیں اور کہا کہ وہ آئنسٹائن سے بہت متاثر ہے. سیشلی نے اسے مشورہ دیا، یعنی اس کی دوست نے، کہ اس کی کوششیں بے سود ہیں کیونکہ آئنسٹائن اس صدی کا عظیم ترین سائنسدان ہونے کے علاوہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ عمر رسیدہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس لیے اس کا یہ افیئر بہت زیادہ نہیں چل سکتا.
مارلن ان حقائق کے باوجود بری طرح آئنسٹائن کے عشق میں گرفتار تھی۔ مارلن منرو کی پراسرار موت کے بعد اس کے قبضے سے بڑی تعداد میں آئنسٹائن کی فریم شدہ تصاویر برآمد ہوئی۔ ان میں سے بیشتر تصاویر پر مارلن کے لیے محبت کے تشکر کے ساتھ کے الفاظ آئنسٹائن کے قلم سے لکھے ہوئے تھے۔ مارلن نے اس دور میں برہنہ ماڈلنگ بھی کی، نیوڈ۔ اس کے بارے میں اسکینڈل بھی مشہور ہوا کہ اس نے برہنہ فلموں میں کام کیا ہے۔ اس کا اس دور کا ایک کیلنڈر سرخ ویلوٹ پر شائع کیا گیا، ریڈ ویلوٹ پر اس کی ننگی تصویریں شائع ہوئیں، مگر اسٹوڈیو مالکان اس کیلنڈر سے خوف زدہ ہو گئے اور اسے تردید پر مجبور کیا۔ مگر مارلن نے نہ صرف تردید سے انکار کیا بلکہ ببانگ دہل کہا کہ اس نے یہ تصاویر رقم ادا کر کے بنوائی، پیسے دے کے بنوائی۔ مارلن کے تیسرے شوہر جوڈی کو سیکس کی دیوی کی حیثیت سے اس کے امیج سے سخت نفرت تھی، یعنی اسے اب حسن کی دیوی کے آگے سیکس کی دیوی کا نام دیا گیا۔ اس نے مارلن کے ساتھ شوٹس یا پارٹیوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ ان دونوں کی رفاقت صرف 9 ماہ بعد ختم ہو گئی، یعنی شادی صرف 9 مہینے بعد ختم ہو گئی۔ مگر یہ بھی مارلن کی غیر متوازن اور مختلف نوع کی زندگی کی ایک حقیقت تھی کہ اس نے تیسرے شوہر سے شادی سے پہلے ممتاز پلے رائٹر آرتھر ملر کا انتخاب کر رکھا تھا۔ آرتھر سے مارلن کی شادی اس کی افتاد تباہ زندگی کی رنگا رنگی اور شوہر سے زیادہ لطف اندوز ہونے اور ہر شعبے کی ممتاز شخصیتوں سے دوستی، تعلقات اور شادی کے تجربات سے گزرنا تھا۔ وہ ہر شعبے کے شخص سے تعلق بنانا چاہتی تھی۔ اب آپ دیکھیں نا، جب کوئی شخص ایک حد پہ نہیں رکتا اور جانوروں کی طرح اپنی حدود پار کر جاتا تو پھر وہ کہاں کہاں تک پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہر شعبے کی ممتاز شخصیتوں سے دوستی، تعلقات اور شادی کے تجربات سے گزرنا اس کا مقصد تھا۔ شاید اس طرح وہ اپنی بچپن کی محرومیوں کا کچھ مداوع کرنا چاہتی تھی جب ساری دنیا نے اسے بری طرح نظر انداز کر دیا تھا۔ آرتھر سے شادی کر کے اس نے دنیا پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ صرف سنہری بالوں والی ایک بے پناہ حسین عورت ہی نہیں بلکہ ایک دانشور کی بیوی بھی ہے۔ آرتھر کو لکھنے پڑھنے کی مصروفیات کی وجہ سے اپنی نوجوان اور خوبصورت بیوی کے لیے وقت کم ملتا تھا۔ آرتھر سے مارلن منرو نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کی، مگر اس کی عدم توجہی نے اسے اندر سے توڑ پھوڑ دیا۔ آرتھر جب بھی اس کے ساتھ تقریبات میں جانے سے انکار کرتا وہ اپنا خوبصورت لباس پھاڑ دیتی۔ رفتہ رفتہ اس نے شراب کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ سیاست دانوں سے اپنے گھر کا کام کے لیے آنے والے پلمبر سمیت ہر مرد سے تعلقات پیدا کیے۔ گندگی کی انتہا دیکھیں۔ ذہنی انتشار کے انہی دنوں میں اس کی ملاقات فرانسیسی فلم سٹار ویسی مونٹیڈ سے ہوئی اور اس نے زبردست کوشش کر کے اسے اپنے ساتھ فلم لیٹس میک لو میں کاسٹ کرایا، مگر مارلن کی بدقسمتی کی فلم ختم ہوتے ہی مونٹیڈا اپنی بیوی کی طرف واپس لوٹ گیا۔ فلم بنانے آیا تو بنا کے چلا گیا۔ اس نے اچھا وقت گزارنے کے لیے مارلن کا شکریہ ادا کیا اور پھولوں اور شیمپین کی بوتلوں کے درمیان اسے تنہا چھوڑ دیا۔ ملر سے اس کی طلاق فلم دی مسفٹس کے دوران ہوئی۔ دونوں میں سیٹ پر جھگڑا ہوا۔ مارلن کی انتہائی تلخ گفتگو کی وجہ سے فلم کے ساتھی فنکار کلارک گیبل پر دل کا دورہ پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ آرتھر نے واقعے کے فوراً بعد مارلن کو طلاق دے دی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک خرابی، قتل، طلاق، ناجائز بچوں کی پیدائش اور معلوم نہیں کس کس چیز کو اب جنم دے رہی، ایک کے بعد ایک دیکھتے چلے جائیں آپ۔ مارلن نے اب پھر اپنے آپ سے اور دنیا سے انتقام در انتقام کا سلسلہ شروع کیا۔ مارلن نے فرینک سناترا سے سنجیدگی کے ساتھ شادی کرنا چاہی، مگر سناترا ہمیشہ اپنے تعلقات کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ اس کے تعلقات اور عورتوں سے بھی تھے۔ جب شادی کی حد نہ ہو تو جتنی سے چاہیں ہم کر لیں، اور مارلن سے اپنے تعلقات کی زیادہ پبلسٹی نہیں چاہتا تھا۔ مارلن کا دل اس کی جانب اس وقت مزید ٹوٹ گیا جب اسے علم ہوا کہ اس کے تعلقات ڈانسر جولیس پروز سے ہیں۔ صدر جان ایف کینیڈی سے مارلن منرو کے تعلقات اسی دور کی یادگار ہیں۔ کینیڈی مارلن سے ملاقاتوں کے دوران اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے اور گندے لطیفے سناتے۔ یہ بڑے بڑوں کا حال ہے۔ صدر کینیڈی خفیہ راستے سے مارلن منرو کی خوابگاہ میں آتے اور اس کے ساتھ کافی وقت گزارتے۔ اپنی زندگی کے آخری سال مارلن منرو کو اپنے حسین جسمانی خد و خال کے بگڑنے اور ماہ و سال کے نثرات کا بہت صدمہ تھا۔ مارلن کی آخری فلم سم تھنگز گاٹ ٹو گیو تھی۔ اس وقت تک شراب اور نشہ اور گولیوں نے اس کی جسمانی حالت پر بہت برے اثرات ڈالے تھے، کیونکہ سنبھالنے والا، سہارا بننے والا تو کوئی نہیں، ہر ایک صرف اس کے حسن سے کھیلتا اور اس کو آگے پھینک دیتا ہے، اور کبھی وہ وقت پر سیٹ پر نہیں پہنچتی تھی نہیں ایکٹنگ کے لیے۔ ایک روز برنٹ روڈ میں اپنے نئے گھر کے بیڈ روم میں مردہ حالت میں پائی گئی۔
مارلن کی موت پر 37 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اسرار کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اخبارات نے اس دور میں اپنے تجزیوں میں کہا تھا کہ مارلن نے خودکشی کی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے جیب سے وہ ایک کاغذ نکلا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے بدقسمت انسان ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اس عورت کی کہانی ہے کہ جس کے پاس حسن کی بھی کثرت ہے، مال کی بھی کثرت ہے، لیکن سکون اور اطمینان اور خوشی نام کی کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ اس معاشرے میں سیکریفائس نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر کوئی حسین ہے تو وہ اپنے حسن کی قیمت چاہتا ہے، اگر کوئی مالدار ہے تو اپنے مال کی قدر و قیمت جانتا ہے اور اسے کیش کرانا چاہتا ہے مختلف چیزوں سے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اسلام نے نکاح کی جو حدود قائم کی ہیں اور چھوٹی موٹی نا اتفاقی ناچاکی اور گھر میں پیدا ہونے والی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس سے انسانوں کو کوفت ہوتی ہے، اس کے باوجود نبھا کے رکھنے کا کہا گیا، کیونکہ اگر کوئی شخص ان کشیدگیوں پر صبر نہیں کر سکتا تو پھر اس معاشرے کی ایسی خرابیوں کے لیے تیار ہو جائے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا نا، کیا ہے عورت کو قید کر دیا گیا، گھر میں باندھ دیا گیا، کیا یہ بات ہوئی، اتنی بھی آزادی نہیں کہ ٹھیک ہے شادی تو ایک سے ہوگی، دوستی دوسرے سے کیوں نہیں ہو سکتی۔ ان دوستیوں کے انجام ایسے ہوا کرتے ہیں۔ خودکشیوں کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہومز میں بچوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، کرائمز کا ریٹ کہیں سے کہیں جا رہا ہے، کیونکہ جن بچوں کو بچپن میں شفقت اور محبت اور گھر کی چار دیواری نہیں ملتی، کیئر نہیں ملتی، پھر بڑے ہو کر وہ ایسے ہی جرائم کا ارتکاب کیا کرتے ہیں اور اپنی محرومیوں کا انتقام وہ بڑے بڑوں سے لیا کرتے ہیں۔ یہ مغرب کی ایک جھلک تھی، ایک چھوٹی سی تصویر تھی کہ یہ سب کچھ سامنے رکھ کر پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنا سخت حکم دیا، فجلدو کا لفظ پیچھے بھی گزرا ہے اور یہاں بھی ذرا سی اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ یہ لفظ جیم لام دال سے ہے، جلد کوڑا لگانا، اور اسی سے لفظ جلد بھی ہے۔ کوڑا ایسی سزا ہے کہ جو جلد تک ہوتی ہے، سکن جس سے ہرٹ ہوتی ہے، اسی لیے عموماً یہ ہوتا بھی چمڑے کا ہے، جیسے چھانٹا ہوتا ہے نا، گھوڑے کا چھانٹا دیکھیں، اسی طرح اسی قسم کا یہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ لکڑی کا ڈنڈا نہیں ہوگا، پتھر نہیں ہوگا، کوئی اور چیز نہیں ہوگی، بلکہ جلد کا بنا ہوا اور جلد تک اثر رکھنے والا۔ جلد کا کیا ہے لفظی معنی؟ کھال۔ کبھی ٹانگے کا چھانٹا دیکھا آپ لوگوں نے؟ جیسے ٹانگے والا گھوڑے کو مارتا ہے تو اس میں ایک تو اس کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے نا، اور ایک لکڑی کے اینڈ پر بندھا ہوا کھال کا لمبا سا پیس ہوتا ہے، وہ خاص طریقے سے بٹا ہوا کہ جس کو مارنے سے گھوڑا جو ہے وہ تیز چلنے لگتا ہے۔ تمام اہل لغت اور اہل تفسیر اس سے یہی معنی لیتے ہیں کہ مار ایسی ہونی چاہیے جس کا اثر جلد تک رہے، گوشت تک نہ پہنچے، یعنی جلد پھٹے نہیں، جس سے گوشت کے ٹکڑے نہ اڑیں، اندر تک زخم نہ ہو، اور اوسط درجے کا ہونا چاہیے، نہ بہت موٹا اور سخت اور نہ بہت پتلا اور نرم، درمیانے درجے کا۔ موطا میں امام مالک کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب تازیانہ کے لیے یعنی کوڑا مارنے کے لیے کوڑا طلب کیا، اور وہ کثرت استعمال سے بہت کمزور ہو چکا تھا، تو آپ نے فرمایا اس سے زیادہ سخت لاؤ، یعنی اس سے نہیں، اس سے سخت ہونا چاہیے۔ پھر ایک نیا کوڑا لایا گیا جو ابھی استعمال سے نرم نہیں ہوا تھا، بہت سخت تھا، تو آپ نے فرمایا کہ نرم لاؤ، یعنی ان دونوں کے درمیان لاؤ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دونوں کے درمیان، نہ پہلے جیسا نرم اور نہ دوسرے جیسا سخت، بلکہ درمیانہ۔ پھر ایک ایسا کوڑا لایا گیا جو سواری میں استعمال ہو چکا تھا، یعنی جانوروں کو مار کے استعمال ہو چکا تھا اور وہ درمیانے درجے کا تھا، تو اس سے آپ نے ضرب لگوائی۔ اسی طرح مار بھی اوسط درجے کی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر مارنے والے کو ہدایت کیا کرتے تھے،
اس طرح مار کہ تیری بغل نہ کھلے، یعنی بالکل پیچھے سے نہ لے جا، بلکہ یعنی ہاتھ اٹھاؤ مگر اتنا نہ اٹھاؤ کہ تمہاری یہ جگہ نظر آنے لگے، یعنی درمیانہ ہاتھ رکھ کے، یعنی نہ تو اس طرح کہ یوں مارا جائے اور نہ ہی بہت پیچھے لے جایا جائے، بلکہ درمیان سے، یعنی پوری طاقت سے ہاتھ کو تان کر نہ مار۔ اسی طرح ضرب ایسی نہ ہو کہ جو زخم ڈالے، غیر مبرح کا لفظ آتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک ہی جگہ نہیں مارنا چاہیے، مثلا اگر کمر پہ پٹ رہا ہے تو کمر پہ ہی مار مار کے چمڑی ادھیڑ دی جائے، ایسا نہ ہو۔ جسم کے سارے حصوں کو صرف منہ بچا کے مارا جا سکتا ہے، یا سر کو بچانا چاہیے، کیونکہ سر کی چوٹ بعض اوقات انسان کو پیرالائز کر سکتی ہے، اسے مار سکتی ہے۔ باقی ہر اس پر کچھ نہ کچھ مار پڑنی چاہیے۔ حضرت علی نے ایک شخص کو کوڑے لگواتے وقت فرمایا، ہر عضو کو اس کا حق دے اور صرف منہ اور شرمگاہ کو بچا لے۔ دوسری روایت میں ہے سر اور شرمگاہ کو بچا لے، باقی سارے جسم پہ مار۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی مارے تو منہ پہ نہ مارے، جیسے کئی مائیں بچوں کے منہ پہ چانٹے مارتی ہیں، تو اس سے پرہیز کرے ورنہ اللہ کے ہاں جا کے بدلہ ملے گا آپ کو۔ چہرے پہ نہ مارے، اگر نہیں پتا تھا تو نہیں پتا تھا، لیکن پتا چل جائے تو آئندہ نہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ مرد کو کھڑا کر کے مارنا چاہیے اور عورت کو بٹھا کے مارنا چاہیے۔ عورت کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے کہ کپڑا پھٹ جائے یا کچھ تو اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں، پھر وہی بات کہ عورت کو کتنی کیئر کی گئی۔ سخت سردی اور سخت گرمی کے وقت مارنا ممنوع ہے، درمیانے موسم میں مارنا چاہیے۔ اسی طرح باندھ کے مارنے کی اجازت نہیں، سوائے اس کے کہ مجرم بھاگنے کا ڈر ہو، اس صورت میں اسے باندھ سکتے ہیں، ورنہ اس کو سیدھا کھڑا کیا جائے، کسی چیز سے باندھا نہ جائے۔ ایک ہی وقت میں سارے کوڑے مارنا اولا ہے، اولا کا مطلب زیادہ افضل ہے، لیکن 20-20 کر کے 2-3 دنوں میں بھی 2-3 اوقات میں بھی مارے جا سکتے ہیں۔ مثلا ایک ایسا شخص ہے کہ وہ ایک ہی وقت کی مار برداشت نہیں کر سکتا تو وقفے وقفے سے بھی اس کو مارا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح مارنے کا کام اجڑ جلادوں سے نہیں لینا چاہیے کہ جو مار مار کے مارنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جلاد ایک پیشہ بن چکا ہے نا، جلاد کا لفظ بھی جلد سے نکلا ہے، کوڑے سے ہی نکلا ہے۔ بلکہ اس کام کو وہ لوگ کریں کہ جو صاحب علم و بصیرت ہوں، سمجھدار ہوں۔ بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر زنا شہادتوں سے ثابت ہوا ہو تو گواہ مارے۔ ہمارے ہاں تو لوگ شکایتیں بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا نام نہ پتہ چلے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ اس کو سامنے لاؤ اور وہ کوڑا مارے، کیونکہ اس نے دیکھا اس کو جرم کرتے ہوئے، تو اس کی مار ایک سبق سکھانے والی مار ہوگی، اور دوسرے کسی شخص کو اس کا وہ احساس نہیں ہو سکتا۔ اور اگر قاضی کسی اور طریقے سے اس چیز کو ثابت کرتا تو ابتدا قاضی خود کرے گا مارنے سے، تاکہ گواہ اپنی گواہی کو کھیل نہ بنا لیں اور جج اپنے فیصلوں کو مذاق نہ سمجھیں، سوچ سمجھ کر دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ ایک قانون بناتا تو کتنی حکمتیں ہیں اس کے پیچھے۔ اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کوڑے مارو، بلکہ ساتھ پورا قانون دے دیا کہ کس طرح مارو، کب مارو، کتنا مارو۔ یہاں تک بھی رعایت ہے کہ اگر ایک شخص بہت بوڑھا ہے یا بیمار ہے تو اس کو 100 یعنی تنکے اکٹھے کر کے جیسے جھاڑو ہوتا ہے تو اس سے بھی ایک دفعہ مارا جا سکتا ہے، تاکہ وہ حد بھی پوری ہو جائے اور اس کے مارنے سے مر نہ جائے کہیں، کیونکہ اگر ایک شخص مرنے کے قریب ہے تو آپ اسے 100 کوڑے ماریں گے تو وہ سروائیو نہیں کرتے، تو آپ قتل کے مرتکب نہ ہو جائے، تو اس کی بھی اجازت دی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام کے قانون کو آپ کہتے ہیں وحشیانہ سزا، اور دوسری طرف آپ کی جیلوں میں جو قانون رائج ہے اور جس طرح مجرموں کی چمڑی ادھیڑی جاتی ہے وہ آپ کے نزدیک بہت مہذب قانون ہے، لیکن اس طرف تو ہماری نگاہ نہیں جاتی اسلام کی سزا پر۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہے، کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس برائی کو برا نہ کیا جائے، کیونکہ بہت سارے شرفاء بھی اور بہت سارے قانون نافذ کرنے والے بھی اس جرم کے خود مرتکب ہو سکتے ہیں، یا ان کے لیے اس کی فیسلٹیز یا اویلیبلٹی زیادہ ہو سکتی ہے، تو اگر وہ دوسروں کے لیے یہ قانون پاس کریں تو خود ان کی اپنی پیٹھیں پٹیں۔ بہرحال تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے نزدیک ایک خاندانی نظام کو محفوظ رکھنے کے لیے
مضبوط رکھنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ اس کے اندر تقدس و پاکیزگی ہو، اور ہر ایک مشکلات کے باوجود بھی اپنی حدود کے اندر رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔